الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ تاجدار ختم نبوت موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسی پر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے اور یہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو آخری نبی ماننا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ماننا، یہ ایمان کی کسوٹی ہے، بہت بڑی ایمان کی دلیل ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی وہ روایات جو صحاح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کئی مقامات پر خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک حیات میں یہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب نے بھی اسی طرح دعوے کیے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا اعلان فرمایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسا مارکا ہوا تھا اور کتنے حفاظ بھی شہید ہوئے اسی ختم نبوت کے سلسلے میں۔ تو میرے سننے اور دیکھنے والوں سے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ عاجزانہ التجا ہے کہ ذرا قرآن کھول کر دیکھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو محمد اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، رسول عطا فرمایا، ما کان محمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خاتم النبیین بن کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبوت کا سلسلہ میرے آقا علیہ السلام تک چلا آ رہا تھا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام تک یہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا۔ تو ہمارے آقا و مولا علیہ السلام پہلے بھی نبی تھے، آپ کا نور مصطفیٰ دنیا میں آ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات کے بعد اگر کوئی نور دنیا میں تشریف فرما تھا تو وہ نور مصطفیٰ تھا۔ تو ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام آخر میں تشریف لائے، تو یہ ہم غلاموں کے لیے سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی عطا فرما دیا۔ اب انسان جیسے عقل دی اللہ پاک نے، بولنے کی طاقت دی، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے جھوٹے نبیوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کو نبی بنا لیتے ہیں، ہر ایک کے فضائل اور ہر ایک کے بارے میں طرح طرح کے من گھڑت روایات پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ورنہ اس پتھر کو بھی پتہ ہے، جس پتھر نے سبحان اللہ میرے آقا پر درود پڑھا، اس کھجور کے خشک تنے کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی، اللہ کا آخری رسول ہے۔ اس اونٹ کو بھی پتہ ہے جو بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا تھا، تو میرے آقا کی بارگاہ میں اللہ اکبر اس نے اپنی فریاد پیش کی، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اور ان کنکریوں کو بھی پتہ ہے کہ جو اس بدبخت ابو جہل کی مٹھی میں تھی، وہ کنکریاں بھی گواہی دینے لگیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو اے ایمان والوں، غور کرو کہ یہ وہ اللہ پاک نے چیزیں دنیا میں بنائی، پتھر ہے، درخت ہے، جانور ہیں کہ جو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے، مگر یہ میرے آقا علیہ السلام کی
نبوت کے بارے میں گواہیاں دے رہے ہیں، نبوت کے بارے میں اظہار کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے سبحان اللہ چلنے کے انداز اور وہ مدینے کی اور وہ مکے کی گلیوں کا وہ پرفضا منظر کو یاد کریں، اصحاب رسول کا وہ کیسا پیارا عقیدہ اور کیسا پیارا ذہن بنا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب رسول علیہم الرضوان جب میرے آقا علیہ السلام کو ملنا چاہتے تو سبحان اللہ کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوتے، آپ گلیوں سے گزرتے، خوشبو مصطفیٰ آ جاتی اور آپ میرے آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتے۔ اور وہ انسان جو میرے آقا علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کے قائل ہیں، تو میں ان کے لیے یہی بات بتاتا چلوں کہ وہ یافور جو میرے آقا علیہ السلام کی سواری تھی، وہ بظاہر بول نہیں سکتا تھا، مگر اسے بھی اللہ پاک نے یہ قوت، یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے جس غلام کو اپنے پاس بلانا ہوتا، اس یافور سے کہتے میرے آقا علیہ السلام کہ فلاں غلام کو میرے پاس لے آؤ، تو وہ یافور جاتا اور اس غلام کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھتا اور وہ غلام میرے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یہ غلام پیارے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں تشریف لے آتے، مگر جب ہم کہیں گے تو ہم غلام نہیں کہیں گے، ہم تو پھر سبحان اللہ صحابی رسول کہیں گے۔ اور جب آقا علیہ السلام کی برگاہ میں سبحان اللہ وہ حاضر ہوتے ہیں تو کیا ان کا انداز ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک ظہری حیات کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام نے مثال ظاہری فرمایا تو وہ جو یافور ہے وہ بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ سوچ، یہ فکر رکھنا بھی کفر ہے۔ اللہ پاک ہماری سوچوں کو پاک فرمائے، اللہ پاک ایسوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور غور کریں، پارہ نمبر 22 ہے اور سورہ احزاب ہے اور رکوع نمبر 2 ہے، اسے پڑھیے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وخاتم النبیین، اس کی تفسیر اگر آپ اٹھائیں نا، خزائن العرفان اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ تھا جو پڑھا گیا ہے، اور خزائن العرفان تفسیر اٹھائیں، یعنی آخر انبیاء کی نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کی قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ حضور کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے، نص قرآنی بھی ہے، اور صحہ کی بکثرت احادیث جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں، ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر اور کافر، خارج از اسلام ہے۔ تو تمام دیکھنے سننے والے ناظرین و سامعین، آپ نے سنا کہ کتنا نازک مسئلہ ہے کہ محمد سے وفاتو نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، تاکہ غیر مسلم کو یہ موقع ہی نہ ملے ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا، وہ دوسروں کو نہ بتائے کہ یہ مسلمان کیسا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا۔ ہم قرآن پڑھیں گے اسے موقع نہیں ملے گا، ہم نمازیں پڑھیں گے اسے موقع نہیں ملے گا، ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اسے موقع نہیں ملے گا، بلکہ غیر مسلم خود بخود دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ساتھ بالکل آپ مل جل کر رہیں، انشاءاللہ آپ کو بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں
عقیدہ بھی درست ہوگا، علم بھی بڑھے گا، روحانیت بھی آئے گی، اور وظائف بھی انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ کوشش کریں کہ اور دوستوں کو بھی ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا انمول خزانہ انہیں سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تمام آخر میں عرض کرتا چلوں کہ سب کو بٹھا کر یہ ضرور سنوائیں، گھر والوں کو بٹھا کر یہ ضرور سنوائیں کہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، ہمارے آقا کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نبی کی نبوت پر کامل الایمان کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد